يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. معزز حاضرین اور پردہ خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں اتباع رسول کے عنوان سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے اس کی اطاعت کی جائے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جگہ مسجد ہے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ مسجد اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں جو ہے توحید کا نور بکھیرا جاتا ہے، اور خصوصاً آپ دیکھیں گے مساجد تو بہت ہوتی ہیں مگر سلفی مسجد اور اہل حدیث مسجد کا مقام تو اور بڑھ جاتا ہے۔ مجھے اس وقت مالیگاؤں کے جو ہے مشہور عالم دین تھے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کا گھر کہاں ہونا چاہیے تو کیا جواب دیا دیکھو، کہا: جب تم گھر لیتے ہو تو دو باتوں کا خیال رکھو، ایک تو یہ ہے کہ تمہارا گھر مسلم آبادی کے درمیان میں ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے تمہارے گھر کے قریب اگر اہل حدیث یا سلفی مسجد ہو جائے تو تمہارے لیے فائدہ یہ ہوگا، تمہارے گھر میں دین آئے گا، تمہاری اولاد میں دین آئے گا، اور خصوصاً عورتوں میں دین آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں سلفی مساجد میں دو باتوں پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے اتباع سنت۔ اب لوگ سمجھتے ہیں اتباع سنت کا موضوع بار بار کیوں بولتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں آتی جاتی ہر سانس میں بھی ہمیں جہاں توحید کی ضرورت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں مسجدیں تو بہت ہیں نا، اہل حدیث مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ سوال استاد محترم بقیت السلف تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے امیر محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ سے کیا گیا تو کیا کہا؟ مسجدیں بہت ہوتی ہیں مگر معاشرے میں توحید کے پیغام کو عام کرنے، اتباع رسول کی روح پھونکنے کا کام سلفی مساجد میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، دوسرے مسلک کی مسجد میں دیکھیں گے آپ، وہ لوگ کیا کرتے؟ عربی خطبہ ممبر پہ پڑھتے اور اردو خطبہ نیچے بیٹھ کر دیتے ہیں۔ یہ جمعہ بھی ہمیں ویسے گزارنا چاہیے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا، جمعہ ہمیں ویسے گزارنا چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اتباع سنت کی ضرورت ہمیں کھانے پینے سے بڑھ کر بھی ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سنت کو اپنانا ہوگا، باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اتباع سنت کا مکمل طور پر لحاظ رکھنا ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ ویسٹرن کلچر کا دیا ہوا نظام زندگی ہم کو اتنا پسند ہے، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، اتباع رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے آ کر کہا: سلمان، کیا تمہارا نبی تم کو بیت الخلاء کے آداب بھی سکھاتا ہے کیا؟ چھڑانے کے واسطے آیا۔ سلمان نے فخر سے کہا: ہاں، مجھے اسلامی تہذیب پر فخر ہے، مجھے اپنے نبی کی اتباع پر فخر ہے۔ کہا: میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کو ٹوائلٹ میں داخل ہے تو کیسے جانا کیسے آنا آپ نے مکمل طور پر بتایا۔ معزز حاضرین، سلفی دعوت کے دو اصول ہوتے ہیں، ایک اصل ہے توحید اور دوسرا ہے اتباع رسول۔ آپ دیکھیں گے زندگی کے ہر میدان میں الحمدللہ یہ روئے زمین پر بنی ہوئی سلفی مسجدیں جہاں توحید پر فوکس کرتی ہیں، آپ سلفی علماء کو دیکھیں گے، آپ کہیں بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے گئے آخر میں آ کر
توحید ہی پہ رکتے ہیں. ان کی جو ہے اگر آپ گفتگو کا پورا خلاصہ اگر آپ دیکھیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مکمل طور ملتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے روئے زمین پر جو بھی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور فالو کرے. آپ جانتے ہیں آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات میں اتباع کی جائے. لوگ آج کیا بولتے ہیں سنت کی بات آئے تو چھوٹی سنت بڑی سنت، بلکہ لوگوں نے تو سنت کو صرف ختنے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی میں جو بھی عمل ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا. ہمیں 1 انچ پیچھے ہٹنے 1 انچ آگے بڑھنے کی ہمیں مکمل طور پر اجازت نہیں ہے. آپ پوچھیں گے اتباع کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعارف بھی میں اقوال سلف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کہا وَهُوَ أَن يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر نبی کو فالو کرنا اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا. یہی اصل میں الحمدللہ اتباع سنت ہے. آپ تعجب کریں گے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم دین تھے، ایسے بہترین اہل سنہ والجماعہ کے امام تھے. وہ کہتے ہیں زندگی میں میرے کانوں سے اگر کوئی سنت ٹکرائی، یہ دیکھیے میری زندگی میں کوئی بھی سنت میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کی ساری سنتوں پر ماشاءاللہ میں نے عمل کر لیا. اچھا کیا ہے؟ ایک سنت باقی رہ گئی، وہ کیا؟ جانور پر سوار ہو کر طواف کرنے کی جو سنت ہے وہ مجھ سے چھوٹ گئی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں نے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی. جیسے بولتے پچھنا لگانا مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے پچھنا لگایا اور پچھنا لگانے والے کو میں نے 1 درہم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں ہر اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں سلفیوں کو، اہل حدیثوں کو، اگر ان کی داڑھی میں سفید بال آ جاتے تو مہندی لگاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ مہندی لگانا سنت ہے. جیسا کہ میرے استاد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں 40 سال سے زیادہ بڑھ کر ماشاءاللہ حدیث کا درس دیا. بخاری پوری پڑھائی، مسلم پوری پڑھائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہاں تک کہ آخری میں نسائی کے بعد موطا امام مالک بھی الحمدللہ شیخ پڑھانا شروع کیے. مگر زندگی نے ساتھ نہ دیا تو کمزور ہو گئے تو بڑھ گئے. وہ کیا کہتے ہیں دیکھو اپنے بارے میں الحمدللہ اس وقت روئے زمین کے مشہور محدثین میں شمار ہوتا ہے. 90 سال زیادہ عمر ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے علماء کی قدر کرنے اور ان کے علم سے فائدہ و توفیق عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، میں اپنی داڑھی میں جب بھی جو ہے مہندی لگاتا ہوں تو میری 2 نیت ہوتی ہے. ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرا یہ ہے جب بھی اپنی داڑھی میں مہندی لگاتا ہوں تو مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنا. یہودی کیا کرتے؟ بال سفید ہوگا تو ڈئی مارتے ہیں، مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ مہندی لگانے سے یہودیوں کی مخالفت کا ثواب بھی ہے، ساتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ثواب بھی ہے. معزز حاضرین، ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کیا ہے دلیل کی روشنی میں کوئی کام کرے. اب مثال کے طور پر جمعہ کا خطبہ ختم ہوگا، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں گے سلفی مساجد میں الحمدللہ وہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں جن صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، کبھی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقین. یہ تو ہم جانتے تھے. ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اللہ کے نبی سے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا بھی ثابت ہے الحمدللہ. معزز حاضرین، اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کو پانے والے سب سے زیادہ اگر کوئی تھے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول تھے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ صحابہ کرام
کرام تھے، لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ جن سے راضی ہوا ان کے راستے پر چلیں گے، اللہ ہمارے سے بھی راضی ہوگا۔ اگر ہم ایسے راستوں پر چلیں گے جن لوگوں پر اللہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ ہمارے اوپر بھی غصہ ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، نبی کی اتباع کا حکم قرآن میں کئی جگہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی جن کو توفیق دیتا ہے انہی کو توفیق دیتا ہے، ورنہ اس روئے زمین پر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو زندگی تو گزارتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ بھی کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ پوچھیں گے پورے قرآن میں 114 صورتیں، ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کی اطاعت کرنے، رسول اللہ کی اتباع کرنے، رسول اللہ کی اتباع کرنے، رسول اللہ کو اپنا جو ہے آئیڈیل بنانے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا ذکر کتنا ہوا وہ بھی سلف سے سنیے۔ فضیل ابن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہا؟ نظرت فی المصحف فوجدت فیہ طاعت اللہ طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 33 موضعا۔ آپ اس خطبے میں اٹھ کر جائیں گے نا یہ بات اپنے دامن سے باندھ کر جاؤ۔ کیا کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ؟ میں نے پورا قرآن پڑھا تو رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 مقامات پر، کتنے؟ 30 مقامات پر اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ بات اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو مکمل طور بتاؤ۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آج دیکھو ربیع الاول کا مہینہ ہے، آئندہ جمعہ بدعتی دنیا میں میلاد النبی منایا جائے گا۔ یہ میلاد النبی کیا ہے؟ یہ میلاد النبی منانا کیا ہے؟ کرسچنوں کی سنت ہے۔ یہ میلاد النبی منانا کیا ہے؟ یہ اصل میں جو ہے رافضیوں کے راستے پر چلنے کی طرح ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں میلاد النبی جو بھی منائے گا اس میں جو بھی پیسے دے گا، تعاون کرے گا اور اس کو دیکھے گا اور اس کے فوٹو کو شیئر کرے گا، میں سمجھتا ہوں ایسے بدقسمت مسلمان کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد النبی مناتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے 25 دسمبر کو عیسائی دنیا کرسمس مناتی ہے، ان میں اور میلاد النبی منانے میں کیا فرق ہے آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو میری سنت اور اپنے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنے کی بار بار تاکید فرماتے ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہترین وعظ فرمایا۔ آج بھی آپ دیکھتے خطبہ دینے والے، تقریر کرنے والے علماء بہت ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آپ کی زبان میں جو تاثیر تھی وہ تو قیامت تک کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے، آپ کی جو ہے تقریر کی 2 خوبیاں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ دلوں میں ڈر پیدا ہوتا، دوسرا یہ ہوتا آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنا شروع کیا اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ لوگو یاد رکھو جب امت بدعت میں پڑھنا شروع ہو جائے گی، جب امت میں عقیدے کا اختلاف شروع ہو جائے گا، فتنوں کا دورہ ہوگا، اس وقت کیا کرنا؟ کہا میری سنت کو لازم پکڑو، اور اس کے بعد کہا میرے بعد میرے ایسے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔
فرمایا ہے، نبی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے، اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے، پوچھتی یا رسول اللہ میں آپ اگر دنیا سے چلے جائے تو کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے میرے وفات کے بعد تم ابو بکر کے پاس جاؤ، حضرت عمر کے پاس جاؤ۔ آپ نے تو نام لے کر عمار کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں جب ہم دنیا میں کسی چیز کو مضبوط پکڑنا چاہتے تو داڑوں میں پکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں بدعت کے وقت، اختلاف کے وقت اور فتنوں کے وقت اگر تم بچنا چاہتے ہو منہج صحابہ کو ویسے پکڑو جیسے داڑوں میں کوئی چیز دبا کے پکڑتے ہو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا بدعتوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے اتباع رسول بہت ضروری ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، مالک ابن انس رحمہ اللہ نے کیا کہا دیکھو، السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ کیا کہتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ بورڈ پر اگر جمعہ کے بعد یہ عبارت لکھ جائے تو بہت اچھا ہے۔ کیا کہتے ہیں، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو آدمی اس میں جو ہے سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے گیا ہٹا ڈوب کر مر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی نے بچایا تھا۔ اگر اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو ہر طرح کی تباہی سے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مکمل طور پر اتباع کرنا ہوگا۔ مجھے اس وقت ربیع ہادی مدخلی رحمہ اللہ کی یہ بات یاد آتی ہے، جن کا انتقال ابھی 2 مہینے پہلے ہوا ہے۔ ان کی زندگی کیا تھی، مدینے میں رہتے تھے، علامہ البانی کے شاگرد تھے، اپنی پوری زندگی سنت کا دفاع اور ڈیفنس کرتے ہوئے گزار دی۔ جب بھی حدیث پر آنچ آتی، سنت کا مذاق اڑایا جاتا، شیخ ربیع ہادی مدخلی رحمہ اللہ کھڑے ہو جاتے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون غالیا ثمینۃ عندنا، کہا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو حدیث ہے، آپ کا مبارک جو طریقہ ہے ہمارے پاس جو ہے بہت مہنگا ہے، مقبول ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَهَدْيُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اگر دنیا میں کسی کو رسول اللہ کی اتباع کی توفیق مل گئی تو یہ توفیق مل جانا دنیا اور ما فیہا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور آپ یہ بات جان لیں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جیسا کہ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر معاشرے میں ایک حدیث کو بھی رد کیا جا رہا ہے، سمجھ جاؤ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی بات مان رہا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھیں گے آپ، جو آدمی دنیا میں رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں خیر لاتا ہے، سکون لاتا ہے۔ اب دیکھو مدرسے میں پڑھانے والے علماء کو، اساتذہ کو، ان کی تنخواہیں کتنے کم ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ کیا نور ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کیسی برکتیں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہی فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات مانی، اس کو محفوظ رکھا، الحمدللہ دوسروں تک پہنچایا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کرنے والا جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بات جانتے ہیں آپ، خصوصاً شہر حیدرآباد میں ہمارے کچھ سلفی نوجوان آج انکار حدیث کے فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یہ کیوں؟ کبھی انجینئر مرزا کو سنتے ہیں، کبھی غیر علماء کو سنتے ہیں، کبھی ایسے واٹس ایپ کے گروپ میں چلے جاتے ہیں جہاں انکار حدیث کی بو آتی ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، انکار حدیث جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، کیا حدیث کے بغیر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا حدیث کے بغیر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا حدیث کے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا حدیث کے بغیر آپ حج کر سکتے ہیں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو الحمدللہ کیسے الحمدللہ نماز سکھائی۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نوجوان آپ کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے پاس کئی دن ٹھہرے رہے، اللہ کے نبی نے جب ان نوجوانوں کو اپنے گھر جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے کیا کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو ویسے ہی نماز
نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کل دیکھتے ہماری مسجدوں میں بھی نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا جاؤ 2 بار نماز پڑھو۔ 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز کی اصلاح نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا دیکھو نماز سکون سے پڑھو۔ آج کیا حال ہے ہمارے رکوع سجدوں کا، نہ رکوع میں برابر جھکتے ہیں، نہ دونوں سجدوں کے درمیان میں برابر بیٹھتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی اٹھ جاتی ہے، نہ کیسے ہو جاتی ہے، 4 رکعت میں کیسے بیٹھنا، 2 رکعت میں کیسے بیٹھنا ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، یہ کیا حال ہوگا۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم الركوع ولا يتم السجود۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ حدیث غور سے سنو۔ آپ نے کہا ایک آدمی اپنی زندگی میں 60 سال تک نماز پڑھے گا، کتنے سال؟ 60 سال نماز پڑھے گا، مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم ان بدبختوں میں ہوں تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، آخرت میں تو ہمیں ہمیں اپنے آپ کو بنانے کا اور تلافی کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکوع برابر کرتا ہے تو سجدہ برابر نہیں کرتا، اور سجدہ برابر کرتا ہے تو رکوع برابر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کو روزہ کیا، زکوٰۃ کیا، حج کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ حج کیا، جب حج کر رہے تھے اس خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ لوگو اگر تمہیں حج کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو میرے سے پوچھ لو، شاید یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اس کے آگے میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ معزز حاضرین، یہ بات جان لیں، دنیا میں اگر ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہونا، وہ عمل صالح بننا بولے تو اس کے لیے اندر 2 شرطیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ توحید ہونا، اخلاص ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہونا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک آدمی داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھا سنت، اس کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے، کب تک؟ نماز فجر تک، اور نماز فجر کے بعد بھی سورج کے طلوع ہونے تک کوئی سنت نہیں ہے۔ وہ آدمی کیا کیا؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اور کھڑا ہوا، نماز ختم کیا، اس کو بلا کر پوچھا اے اللہ کے بندے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، 2 رکعت پڑھ لیا، میں نے دیکھا تم خاموش ہو گیا، مگر 2 رکعت ایکسٹرا تم نے کیا پڑھے؟ اس نے کہا مجھے اچھا لگا۔ اس وقت جو جملہ کہا نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کیا کہا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے؟ اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، یہ 2 رکعت تم نے پڑھی نا، یہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس 2 رکعت کے پڑھنے پر اللہ تم کو عذاب دے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ جزا خیر دے سعید ابن مسیب کو، سنت رسول کے خلاف کوئی بھی چیز دیکھتے اسلاف کیسے روکتے تھے، لہذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگی میں، آپ نے جتنے حدیثیں جان لی، سنتیں جان لی، الحمدللہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے؟ دیکھو نماز کا حال ہے، اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی پیچھے آپ کے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت قالین نہیں تھا، اس وقت کیا تھا؟ پتھریلی زمین تھی، کھجور کے پتوں سے سایہ بنا جاتا تھا، کھجور کا جو درخت ہوتا وہ کیا ہوتا تھا؟ ستون پلر بن جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، حالت نماز میں کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو پیر میں جوتا ہے نا اس میں گندگی ہے۔ حالت نماز میں کہا، اللہ کے نبی نے حالت نماز میں اس کو نکال کے پھینک دیا۔ قربان جاؤ حضرات صحابہ کرام کی جذبہ اتباع پر، نبی کو دیکھے جوتا نکالے، پورے صحابہ جوتا نکال پھینک ڈالے۔ اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم نے نماز کی حالت میں جوتے کیوں نکالے؟
کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں جوتے نکالتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے بھی نکال لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو جوتے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے جوتے میں گندگی تھی، جبرائیل نے کہا مجھے نکالو، حضرات صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتدا کر کے جوتے نکال لیے۔ دیکھو شراب کے حرام ہونے کا کیا تھا، حضرات صحابہ کرام تو ایسے کہتے ہیں جب شراب حرام ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا رک جاؤ، ہم رک گئے۔ کیا تھا، بڑے بڑے جو ہے کیا بولتے اسے، بڑے بڑے بوتلوں میں، بڑے بڑے گھڑوں میں شراب رکھی ہوئی تھی، شراب حرام ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے وہ پورے گھڑے جو ہے ایسے ہی بہا دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ ذرا تصور کرو اگر ہم جو ہے شراب کی حرمت کے وقت ہوتے تو شاید بولتے باٹل میں جتنا بچتا ہوں اتنا پی لیں گے، حضرات صحابہ کرام ویسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی شاید جمعہ کا موقع ہے، کہتے ہیں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے ممبر سے کھڑے ہو کر کہا وہیں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا مقصد کیا تھا، بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اتباع وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ تمہارا میرا مطلب ہے تم وہاں بیٹھ جاؤ، بلکہ کہا اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی بات جب آتی تو کیا کرتے، کبھی نہیں ٹالتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ آ کر بولے یا رسول اللہ ذرا آپ مال دیجئے مجھے، زکوٰۃ کا مال پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تم اس میں سے نہیں ہو، اور کہا حکیم میں تم سے عہد لیتا ہوں جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہو گے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ آپ نے حکیم سے عہد لیا۔ اللہ اکبر، وہ حکیم بن حزام کی خودداری بھی کیسے، جانور پر سوار ہوتے، وہ جو ہے کیا ہے، وہ جانور کو مارنے کی ڈوری نیچے گر جاتی، چونکہ اللہ کے نبی سے عہد لی کسی سے نہیں پوچھنا، لہٰذا اپنے جانور کو کھڑا کر کے نیچے اتر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا مال غنیمت آیا، پوری مسجد نبی مال غنیمت سے بھر گئی۔ حضرت عمر نے حکیم کو بلایا، حکیم ادھر آؤ میں تم کو مال غنیمت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلایا، دو مرتبہ بلایا۔ جب حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں معلوم ہوا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے رسول اللہ سے عہد لیا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، عمر رضی اللہ عنہ کو حکیم بن حزام کی خودداری اتنی پسند آئی۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر ممبر پر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں نے حکیم بن حزام کو مال غنیمت دینے کے لیے کئی مرتبہ بلایا مگر وہ کبھی تیار ہوتے نہیں۔ اور اتباع سنت کی اس روح کو ہماری بیوی اور بچوں میں بھی پیدا کرنا چاہیے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ یہ ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ ہاتھ سے پیتا ہے، یہ غلط ہوتا نا، یہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی پینا ہو تو یہ ہاتھ میں لے کے ایسے لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور دکانوں میں دیکھتے ہیں آپ جتنے بورڈ رہتے کولڈ ڈرنک کے دکانوں میں یہ حضرت پیتے، میں اکثر سفر میں حضر میں غیر مسلموں کو دیکھتا ہوں یہ حضرت پیتے، یہ شیطانی تہذیب ہے یہ۔ لہٰذا ہمارے بچوں کے اندر بھی اتباع روح کی پھونکنا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ تھا جو ابو سلمہ سے پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر دسترخوان میں جو ہے جو شتل تھا وہ جو تھی نا شین، بیچ میں ہاتھ ڈالے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اگر اس بچے کو اس وقت صحیح نہیں کیا تو عمر پر صحیح نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا تین باتیں کہی، دیکھو اے غلام کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ بولتے ہیں عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما جب تک میں زندہ تھا الحمدللہ اسی پر مکمل طور پر کرتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، شاید سونے کی تھی شاید وہ انگوٹھی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، نکل کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نکل کر پھینک دیے تو اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد یہ دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ آنے کے بعد ایک صحابی آ کر بولے خذ خاتمک وانتفع بہ، رسول اللہ تو چلے گئے نا، آپ تمہیں سونے کی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بول دیے اور صحابہ اکرام وہ کام نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا بولتے ہیں دیکھو واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے دیکھو میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے۔ معزز حاضرین، اتباع سنت
سنت کی بات آتی ہے تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بعض لوگ اتباع سنت کو عبادت تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں. قدم سے قدم ملانا، سینے پر ہاتھ باندھنا، آمین بولنا یہ تو سنت ہے، مگر زندگی کے دوسرے موقعوں پر ہم کیوں اللہ کی نبی کی سنت کو نہیں اپناتے؟ عبادات میں، معاملات میں، آداب میں، لین دین میں، تہذیب و ثقافت میں. ہمارے اپنے سلفی بھائیوں کو دیکھتے ہیں نماز فجر میں آتے ہیں تو بال کیسے ہوتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ننگے سر ٹوپی، ننگے سر نماز پڑھنے کو عادت بنانا یہ بھی اسوہ رسول کے خلاف ہے. اللہ کی نبی نے شاید اپنے زندگی میں کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ علامہ البانی تو کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنے کو عادت بنانا یہ کفار و مشرکین کی عادت ہے. اور یہ بات بھی سن لیں، اگر ہم ٹوپی پہنتے ہیں تو سنت سمجھ کے نہیں پہنتے، فرض سمجھ کے نہیں پہنتے. ٹوپی پہننا ہے کیا ہے؟ وہ اصل میں زینت ہے. اللہ خود فرماتا ہے جب تم نماز کو جاؤ تو ذرا بن سنور کے جاؤ. اسی طریقے سے ہمیں اتباع سنت میں مکمل طور پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو فالو کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پگڑی پہننا سنت ہے. لہذا اتباع سنت کا میدان بہت وسیع ہے، اس کو کبھی محدود نہیں کرنا چاہیے. بازار ہو، گھر ہو، مسجد ہو، دکان ہو، انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی ہو، ہر قدم پر ہمیں رسول اللہ کو فالو کرنا چاہیے. آپ پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ آیت ہر جمعہ سنتے ہیں آپ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا بڑی کامیابی پالتا ہے. مدینہ کے مشہور امام ہیں عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک رکن یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے پر اللہ کی رحمت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ کامیاب ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ اتباع کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹتے ہیں ان کو دنیا میں فتنہ ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس وقت مجھے امام مالک کا واقعہ یاد آتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ یہ ہے عائشہ کا گھر، یہ ہے اللہ کی نبی کا منبر، دونوں کے درمیان بولتے ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر وہ کیا کرتے تھے؟ موطا پڑھاتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تھے کہ بار بار لوگ رسول اللہ کی قبر کے پاس آتے ہیں. جیسے بدعتیوں کو دیکھتے ہیں 5 مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو 5 مرتبہ سلام پڑھ جاتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولا میں مدینے سے حج عمرہ کرنے جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، میں میقات سے احرام نہیں باندھوں گا، رسول اللہ کی قبر کے پاس سے جا کر احرام باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے کہا کیا تم اس خیر کو پانا چاہتے ہو جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ اور کہا دیکھو میں تمہارے اوپر اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر ڈر ہوتا ہے کہیں تمہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب ہوگا. ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، آ کر بولا حج کی کون سی قسم افضل ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے تمتع اور ایک ہے قران اور ہے افراد. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. وہ سامنے والا آدمی بولا ابو بکر کے پاس فلاں حج افضل ہے نا، عمر کے پاس فلاں افضل عمل ہے نا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی بات پیش کرتا ہوں اور تم رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں ابو بکر عمر کی بات پیش کرتے ہو. اس کے بعد دیکھو جملہ کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اگر تم رسول اللہ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات لاؤ گے تو یاد رکھو آسمانوں سے تمہارے اوپر پتھر کی بارش بھی ہو سکتی ہے. معزز حاضرین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہوگا. اور اللہ کے نبی کی اتباع کو معمولی مت سمجھو. بولتے نا اصول ثلاثہ جانتے نا، جب قبر میں انسان کو رکھ دیا جائے گا پہلا سوال توحید کے بارے میں ہوگا، من ربک، بول کیا بولیں گے؟ ربی اللہ. جن لوگوں نے دنیا میں رسول اللہ کی اتباع کی ہوگی، آپ کے راستے پر چلے ہوں گے، جہاں نبی کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب دینا آسان ہے. ورنہ جن لوگوں نے دنیا میں رسول اللہ کی
کی نافرمانی کیوں ہوگی، آپ کے مبارک راستے سے ہٹے ہوں گے، ایسے لوگوں کو قیامت خبر میں سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جس معاشرے میں اللہ کے رسول کی اتباع کی جاتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی، عزت ہوتی، اور یہی چیز بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، جائیداد جو ہوتی نا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے تقسیم کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بہن کا حق مارتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائی کا حق مار لیتے ہیں۔ ایسے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر دربار رسول میں آتے، کہتے یا رسول اللہ یہ دو لڑکیاں ہیں، ان کا چچا نے مال مار لیا ہے، تو اللہ نے میراث کی آیتیں اتاری، باپ کو کتنا ملتا، ماں کو کتنا ملتا، بیٹے کو کتنا ملتا، عورت کتنا ملتا۔ اللہ تعالیٰ وہ آیتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے جو لوگ جائیداد کی تقسیم کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اتباع سنت کے موضوع پر گفتگو کرتے تو یہ بات بھی بولنا ضروری ہے، آج لوگ جو ہے سنت کو معمولی سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اگر سنت کو چھوڑیں گے تو بدعت وہاں آئے گی۔ میرے استاد ہیں ابھی زندہ ہیں، عبدالصمد عمری حفظہ اللہ، ایک بات بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی رکھی ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہماری زندگی کافی نہیں ہے، انسان کیوں بدعت پر عمل کرتا؟ یہ بات بھی آپ جان لیں۔ یہ اتباع سنت کی بات آتی ہے تو لوگ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک کا نام لے کر لوگ بولتے ہیں ان کے راستے پر چلو۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو، یہ چاروں ائمہ نے کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، یہ جملہ نوٹ کرو، یہ چاروں ائمہ نے کبھی جو ہے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا اگر ہماری بات غلط ہے تو بات جگہ مکمل طور پر دیوار پر مار دو۔ لہٰذا مذہبی تعصب کی وجہ سے کبھی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں معاشرے میں اتباع سنت کو عام کرنے میں ماشاءاللہ محدثین کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ابو حنیفہ پہلے آئے اور امام بخاری بعد میں آئے۔ اب لوگ کیا سمجھنے لگے، نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا ہے، آمین زور سے نہیں بولنا ہے، سمجھ گئے۔ اللہ زیادہ امام بخاری کو صحیح بخاری اگرچہ 4000 حدیث ہیں اس میں ہے، مگر سورہ فاتحہ پڑھنا، زور سے آمین بولنا اور رفع الیدین کرنے کے بارے میں الگ سے کتابیں لکھ کر الحمدللہ پوری امت پر احسان فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی مشکلات پڑھتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا امت پر اتنا احسان ہے، ضعیف کیا، جھوٹی روایتیں کیا، من گھڑت روایتوں کو الحمدللہ الگ کر کے رکھ دیا۔ اور اس وقت مجھے شیخ عباد کی بات بھی یاد آتی ہے، دنیا دو محدثین سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی، ایک تو علامہ ابن حجر ہیں اور دوسرے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا کہتے ہیں نبی شافعی رحمہ اللہ، ان محدثین نے اپنے زندگیاں لگائیں، اگر میں کسی حدیث پر عمل کرنے والے کو دیکھتا ہوں گویا میں کسی صحابی کو دیکھتا ہوں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے، اگر آج امت اپنے زوال کو عروج میں بدلنا چاہتی ہے اسے توحید کے بعد اتباع سنت کرنا ہوگا، ہر موڑ پر ہمیں مکمل طور پر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں اتباع رسول پر مکمل طور پر آپ یہ دیجیے، زور دیجیے، اپنا لائف اسٹائل بدلیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا ہے، اگر جگہ نہ ہو تو انسان کھڑے ہو کر پی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع ہے نا، اس کے فضائل بہت ہیں، دنیا میں انسان کو سکون ملتا ہے، آخرت میں جو ہے بندہ مکمل طور پر نجات پائے گا۔ ایک دو تین باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہمیں ایک دعا بھی کرنا چاہیے، وہ دعا کیا؟ اے اللہ تو مجھے توحید پر زندہ رکھ، توحید پر موت دے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، سہیل بغدادی، طلحہ بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں امام احمد کے ساتھ یہ کشتی میں سوار ہوا، دیکھتے ہیں امام احمد خاموش بیٹھے ایک جگہ، جب وہ گفتگو کرنے لگے تو یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ تو مجھے توحید اور سنت پر الحمدللہ موت دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں دیکھو، اگر کوئی بندہ زمین اور آسمان بھر کے گناہ بھی لے کر چلا گیا مگر ساتھ میں اگر تو سنت ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کی موت اسلام پر سنت پر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس کی موت خیر پر ہوتی ہے۔
ایک دو تین کتابوں کے نام بولتا ہوں، یہ کتابیں ذرا اپنے گھروں میں رکھیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اللہ محدثین کو جزائے خیر دے۔ چھوٹی کتاب ہے ریاض الصالحین نووی رحمہ اللہ کی، یہ ہر گھر میں ہونا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک کتاب بھی ہے احادیث صحیحہ، علامہ البانی رحمہ اللہ کے 3 جلدوں میں، اس کتاب کو بھی خرید کر الحمدللہ اپنے گھریوں کی جو ہے مکمل تربیت بنائیے۔ اور اس وقت میں آخری بات اپنی بات کہوں گا، اس زمانے میں اتباع سنت کی بات کی جائے اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی خدمات کو بیان نہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں موضوع کیا تشنا رہ جائے گا۔ کون تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ؟ 99 میں انتقال ہوا۔ کیا تھے وہ؟ گھڑی ریپیئر کرتے تھے، گھڑی کی اصلاح کرتے تھے۔ کئی لوگ آتے اپنی گھڑی کی اصلاح کرتے، بڑے بڑے بدعتی ان کے پاس آتے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ گھڑی کی اصلاح کیا کرتے؟ آنے والا اپنی عقیدہ کی اصلاح کرنے لے کر چلے جاتا۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی خدمات تو ایسی ہیں، لوگ تو بولتے علامہ ابن حجر کے بعد 700 سال تک ایسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ میں اہل حدیث جمعیت و جماعت سے گزارش کروں گا، علامہ البانی کیا انہوں نے کیا خدمت کی، اگر وہ شاید نہیں ہوتے تو حدیث صحیح کیا ضعیف کیا امت پہچان نہیں سکتی تھی۔ اسی پر اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، ہمیں توحید کے بعد اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو کھانے پینے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر باقی رکھے، سنت پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید سنت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے راستے پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے، صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر نبی کو فالو کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی اتباع کرنے کے جتنے فضائل و فوائد اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں اتباع رسول کا ماحول پیدا کر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بیویوں میں، اپنے بچوں میں رسول اللہ کی اتباع کا صحیح طریقہ نافذ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔